عزیز طلبہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سچلے ٹاؤن راولپنڈی کی جانب سے پروفیسر شہباز علی شعبہ اردو آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حصہ نظم کی دوسری نظم جس کا عنوان نعت ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس نعت کے جو شاعر ہیں وہ ہیں حفیظ طائب۔ یہ نعت حفیظ طائب کے شعری مجموعے صلو علیہ وآلہ سے منتخب کی گئی ہے آپ کے نصاب کے لیے، آپ کے کورس کے لیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ نعت جو ہے بڑے ایک منفرد انداز میں حفیظ طائب نے اس کو لکھا ہے۔ حفیظ طائب اردو کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا لہجہ، ان کا انداز بہت منفرد ہے، اور عشق رسول میں ڈوب کے انہوں نے نعتیں کہی ہیں۔ نعت اس وقت تک نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ کوئی نعت لکھنے والا عشق رسول سے سرشار نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ سلائیڈ میں یہ نعت اب نظر آ رہی ہے، اس کے اشعار آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے پہلے شعر سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی۔ خوش خصال کا مطلب اچھی عادات رکھنے والا، اچھی عادات کا مالک۔ خوش خیال کا مطلب اچھے خیالات رکھنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا۔ اور خوش خبر کا مطلب اچھی بات بتانے والا۔ خوش خبر سے ہی لفظ خوشخبری بنا، اچھی بات، اچھی خبر۔ اور خیر البشر کے معنی بہترین انسان۔ تو اس میں شاعر کہتا ہے حضور پاک کی ہستی سے، آپ کی ذات سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے رسول، آپ کی ذات جو ہے وہ اچھی عادات کی مالک ہے، آپ اچھے خیالات کے مالک ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور آپ نے تمام انسانوں تک ایک اچھی خبر پہنچائی اور خوشخبری دی۔ اور وہ خوشخبری یا اچھی خبر کیا تھی؟ وہ قرآن پاک کا میسج تھا۔ قرآن جو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، تو آپ نے آخری نبی کی حیثیت سے اللہ کا کلام مسلمانوں تک اور پوری دنیا تک پہنچایا۔ اس لیے آپ خیر البشر آپ کا لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر البشر، یعنی خیر البشر کا مطلب بہترین انسان۔ خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ دوسرا مصرع میں نے پڑھا آپ کے سامنے۔ یہ لفظ نژاد ہے۔ خوش نژاد کا مطلب ہے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا، اچھی نسل۔ نژاد کا معنی ہوتا ہے نسل، اچھی نسل سے تعلق رکھنے والا۔ خوش نہاد کا مطلب اچھی فطرت کا مالک، اور خوش نظر کا مطلب ہے اچھی نگاہ رکھنے والا۔ تو آپ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی فطرت، آپ کی عادات، آپ کا مزاج بہت ہی باکمال تھا، اور آپ کی نگاہ بھی بہت حسین اور خوبصورت تھی، یعنی جس شخص پہ پڑتی وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا، اور جب اس تک آپ کا میسج پہنچتا قرآن پاک کی آیات کی صورت میں، تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی۔ تو آپ خیر البشر ہیں، آپ بہترین انسان کا رتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب ہم اس کا دوسرا شعر دیکھیں گے۔ دل نوازو دل پذیرو دل نشیں و دل کشا، یعنی دل نواز، دل کو بھانے والا، دل کو اچھا لگنے والا۔ دل پذیر کا بھی یہی مفہوم ہے، جو دل کو پسند آئے، دل کو اچھا لگے۔ دل نشیں کے معنی بھی خوبصورت یا حسین کے ہوتے ہیں، دل کو اچھا لگنے والا۔ اور دل کشا کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں وسعت ہو، وسعت قلبی کا مالک ہو۔ تو یہ تمام خوبیاں جو اوپر شاعر نے بیان کی ہیں، آپ ان تمام خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ جو بھی گفتگو کرتے تھے، جو بھی بات کرتے تھے، وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی، اور لوگ آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے، آپ کے عاشق ہو جاتے تھے۔ خاص طور پہ آپ
کی حیات طیبہ کا جو دور ہے مکے کا اور پھر مدینے کا، تو صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ ہوتی تھی، تو آپ ان کو مذہب کی تعلیم دیتے تھے، تو وہ جو باتیں آپ ان کو بتاتے تھے وہ ان کے دل میں گھر کر جاتی تھیں، اور وہ دیوانہ وار آپ سے عشق کرتے تھے۔ تو اسی طرح تمام مسلمانوں کو آپ کی سیرت اور کردار کو اپنانا چاہیے، اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ دل میں اگر محبت ہو تو خدا اور رسول کے علاوہ اور کسی سے محبت، یعنی دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اس کی محبت دل میں ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ چارہ ساز کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا، کسی کا بگڑا ہوا کام بنانے والا۔ چارہ کار کا بھی یہی مفہوم ہے، کام آنے والا، کام بنانے والا۔ اور چارہ گر کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنے والا، جس کو ہم معالج کہتے ہیں۔ چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر، تو یہ بھی آپ کی صفات ہیں کہ آپ کے پاس لوگ آتے تھے اور آپ ان کے دکھوں کا مداوع کرتے تھے، آپ ان کی مشکلات کا حل ان کو بتاتے تھے، آپ دکھی انسانیت کے کام آتے تھے، آپ لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ آپ کا کردار تھا۔ تیسرا شعر اب ہم اس کا پڑھیں گے۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا۔ سر بسر کا مطلب ہے اس سرے سے دوسرے سرے تک، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک، تو اس کا مفہوم ہے تمام یا مکمل طور پر۔ اب ہم اس ساری ترکیب کو دیکھیں گے۔ سر بسر مہر و مروت، یعنی آپ مکمل طور پر، آپ کی شخصیت جو ہے، مہر کا معنی محبت اور مروت کے معنی لحاظ، تو محبت اور لحاظ سے لبریز تھی آپ کی شخصیت، یہ خوبیاں آپ کی ذات میں موجود تھیں۔ اور سر بسر صدق و صفا، اور مکمل طور پر آپ سچائی اور صفائی، صفائی کے معنی بھی یہاں سچ بات کہنا، حق بات کہنا، واضح بات کرنا۔ تو آپ کو صادق اور امین کا لقب اسی لیے دیا گیا کہ آپ نے ہمیشہ سچ بات کہی، جھوٹ سے آپ کو نفرت تھی، اور جھوٹ بولنے سے، جھوٹ ایک گناہ ہے جس کو جھوٹ سے آپ کی تعلیمات میں یہ آتا ہے کہ جھوٹ سے آپ نے تمام مسلمانوں کو منع فرمایا، کہا کہ جھوٹ کے قریب بھی نہ جانا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی ذات تھی جو سچائی کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ سر بسر لطف و عنایت، مکمل طور پر، لطف کے معنی مہربانی، عنایت کا مطلب بھی مہربانی، دوسروں پر مہربانی کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ اور سر بسر خیر البشر، تو آپ مکمل طور پہ ایک ایسے انسان تھے جو انسانوں میں بہترین انسان ان کو کہا جاتا ہے، آپ کی ذات مبارک کو، آپ کی ہستی کو۔ تو محبت اور مروت کا پیکر، سچائی کا پیکر آپ کی ذات، اور آپ نے ہمیشہ لوگوں پر مہربانی کی۔ جو بھی آیا، جو شخص بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نے بھی آپ کی باتوں سے فیض پانا چاہا، اس کو آپ کی ہستی سے، آپ کی ذات سے فیض ہی فیض ملا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو سردار الانبیاء کا درجہ دے رکھا ہے، اور آپ کو رحمت للعالمین کا جو ہے خطاب ملا ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور آپ نے اپنی سیرت اور اپنے کردار سے اپنی اس خوبی کو تمام لوگوں پر ثابت بھی کیا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک آپ کی یہ صفات جو ہیں تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی، یہ ایک نمونہ عمل جو ہے آپ کی ہستی کا، آپ کی سیرت کا، وہ موجود رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس اگلے لیکچر میں آپ کو اس نعت کے میں باقی اشعار آپ کو پڑھاؤں گا۔